احساس کریں، اپنی قدر جانیں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، فرصتوں کو ضائع نہ کریں، مہلتوں کو ضائع نہ کریں۔ بہت ساری چیزیں ہمارے نگاہوں میں ہی آنی چاہیے، وہ ہمارے لیے نہیں ہیں۔ یہ مشغلے، یہ سرگرمیاں، یہ لو و لعب، یہ ہمارے لیے نہیں ہیں۔ اس کاروان کی مصروفیات ہی کچھ اور ہیں۔ وہ کاروان ہے جو احرام بندے ہوئے لوگوں کے قریب سے آرام سے گزر جاتا ہے۔ یہ وہ کاروان ہے جو کعبہ سے بھی آرام سے گزر جاتا ہے۔ یہ وہ کاروان ہے جو مدینہ سے آرام سے گزر جاتا ہے، اپنے ہدف کی طرف، اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کو نہ نامقدس لہو میں مشغول کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مقدس لہو کے اندر اس کو مشغول کیا جا سکتا ہے۔ اس میں پھیلنا ہے، اس صبح میں پھیلنا ہے، صبح صادق میں بدلنا ہے اسے۔ اور ہمیں خدا سے جو مانگنا ہے، جب لوگ زندگی مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ کاروان اپنے لیے شہادت کی آرزو کر رہا ہوتا ہے۔ جب لوگ آسائشیں طلب کر رہے ہوتے ہیں، یہ کاروان خدا سے استقامت مانگ رہا ہوتا ہے، خدا سے صبر مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس کاروان کی دعائیں یہ نہیں ہے کہ خدایا تو ہمارے دشمنوں کو پیدا نہ کر۔ اس قوم کی دعائیں کیا ہیں؟ ربنا افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے پروردگارہ صبر و استقامت عطا فرما، اے پروردگارہ ثبات قدم عطا فرما، اے پروردگارہ ثبات قلبی عطا فرما، ثبات دین عطا فرما، ثبات فکر و نظر عطا فرما، ثبات عزم و ارادہ عطا فرما، ثبات جزم و یقین عطا فرما۔ اس کاروان کی دعائیں ہی دوسروں سے الگ تھلگ ہیں، اس کا سبق ہی الگ ہے، اس کا درس ہی الگ ہے۔ یہ قوم، پاکستانی قوم، بہت مظلوم قوم، خدا شاہد ہے۔ اس کی حقدار نہیں تھی جو کچھ آج کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کی خوبیاں ہیں، اس کے اندر اتنا شرف ہے، اس کے اندر اتنی کرامت ہے، اس کی مستحق نہیں تھی جو کچھ آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس ذلت کے لائق نہیں تھی، اس کی سزاوار نہیں تھی، اس رسوائی کے لیے نہیں تھی، اس شرمساری و شرمندگی کے لیے نہیں تھی۔ اس کو نکلنا ہے یہاں سے، نکالنا ہے یہاں سے۔ اور کوئی مشکل کام نہیں جب خدا ساتھ ہو، بے شک دشمن کثیر ہو، دشمن بیشتر ہو، زیادہ ہو، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے لیے کوئی پرواہ و باک نہیں ہے۔ عزیزان، ہم وہ لوگ ہیں جو سال ہر سال لیٹ ہیں، تاخیر سے جا رہے ہیں، جو تاخیر ہو چکی جن کی وہ معمول کے مطابق نہیں چلتے، غیر معمولی سرعت سے چلتے ہیں۔ اقبال کے بقول کہ جب منزل کی دوری کا احساس ہو تو کیا کرو اس وقت کہ مایوسی اپنی اتاری کر لو، بلکہ وہ نغمہ جو اقبال نے ہدی لکھی ہے، ہدی خان کا نغمہ، ہدی خان کاروان اسلام،
تیز ترک گامزن منزل ما دور نیست. منزل ہماری دور نہیں ہے، فقط تو تیز قدم اٹھا، تو صرف سرعت ایجاد کر اپنے اندر. ایک بڑا وزر و بوجھ خدا نے رکھا ہوا ہے کہ کوئی کندھے پیدا ہو، ایک امانت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، کوئی امین پیدا ہو. یہ حوضہ امین ساز حوضہ ہے، امین پرور کرنے والا حوضہ ہے. کون سے امین؟ وہ امین جو امانتوں کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے اپنے دوش پہ لے. وہ امین نہ جو امانتوں کو دیکھ نظریں جھکا کے کر سے گزر جائیں اور کہیں الحمدللہ میں بچ گیا. یہ وہ حوضہ ہے جس میں حاملین امانت الہی پرورش پائیں، جو خدا سے پوچھیں اے پروردگار جو امانت ہے ہم حاضر ہیں اس کے لیے، اور ہمیں طاقت عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما. ہمارے دوش پہ وہ امانت آئے اور ہمیں اس کے سختیوں اور اس کے امتحان کو برداشت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اس لیے یہاں کا ماحول اور ہونا چاہیے، یہاں کا سبق ہی اور ہونا چاہیے، یہاں کا طور طریقہ ہی اور ہونا چاہیے. جہاں تاجر رہتے ہوں مارکیٹ کا ماحول ہوتا ہے، لیکن جہاں عشاق رہتے ہوں، عاشقان خدا رہتے ہوں. عاشقان خدا کی ہر شب شب عاشور ہے. شب عاشور کے واقعات تو لے کے علماء نے ایک مدت سے ایک حسرت ہے، معلوم نہیں کب ہوگی پوری، اور بہت ساری جگہ پر اس کا ذکر کیا ہے. عرض بھی کیا کہ شب عاشور اسرار کی رات، اسرار آمیز رات اور اسرار رات. کبھی توفیق ہو شب عاشور کے اسرار کھولے جائیں. آج شب ہے، ہم شب عاشور میں ہیں، اور آنے والا زمانہ عاشور ہے. آج شب عاشور ہے. عاشور شب ہے، رات ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے. اندھیرے میں کچھ لوگ کوفہ میں بیٹھے ہیں چونکہ شب ہے. اندھیرے میں کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں کہ شب ہے. اندھیرے میں کچھ لوگ رکے ہوئے ہیں کیونکہ شب ہے. اندھیرے میں کچھ لوگ سہمے ہوئے ہیں کیونکہ شب ہے. اندھیرے میں کچھ لوگ بہک گئے ہیں کیونکہ شب ہے. وہاں اندھیرے میں کچھ لوگ رک گئے ہیں کیونکہ شب ہے. اندھیرے میں کچھ لوگ چلے ہی نہیں کیونکہ شب ہے. شب ہے. شب کو بہانہ قرار دے کر، ظلم کو بہانہ قرار دے کر بہت سارے کوئی مقدس مقامات پہ بیٹھے ہیں، کوئی غیر مقدس مقامات پہ بیٹھے ہیں. لیکن جو شب عاشور کا راز جانتے ہیں، ان وجود سے عاشورہ طلوع ہوتا ہے، اور عاشورہ کے طلوع سے اسلام طلوع ہوتا ہے. اسلام کی عظمت طلوع ہوتی ہے، عاشورہ سے طلوع ہوتی ہے. عاشورہ کا سورج شب عاشور کی ظلمت کو چیر کے طلوع ہوتا ہے. عاشورہ کے صبح پر بادلوں کی سرخی افق پر نہیں چھائی ہوتی کہ کربلا میں خون شہداء کے لہو کی سرخی اس کو رنگین کیے ہوتے ہیں. عاشورہ طلوع کرنا شب عاشور سے گزر کے جاتا ہے. اس وقت پاکستان میں شب عاشور ہے. شب عاشور کیسے گزاری جائے؟ شب عاشور نہ سو کے گزاری جائے، شب عاشور نہ غفلت میں گزاری جائے، شب عاشور نہ لب و لاب میں گزاری جائے، شب عاشور نہ سستی میں گزاری جائے. شب عاشور راویان دشمن نقل کرتے ہیں کہ شب عاشور نغمات توحید و مناجات الہی میں گزری، یعنی خدا کی بارگاہ میں گزری. یہ ایام و یہ دن یہ شب عاشور ہے. شب عاشور گزارنے کے خاص آداب ہیں عزیز من. پھر اس قوم کے اندر عاشور طلوع ہوتا ہے، اور پھر عاشور سے عظمت طلوع ہوتی ہے، جاویدانگی طلوع ہوتی ہے. شب عاشور کچھ کے ڈرنے کی رات ہے، کچھ کے بھاگنے کی رات ہے، کچھ کے سہمنے کی رات ہے، اور کچھ کے تیاری اور آمادگی کی رات ہے.
وہ جو شب عاشور تیار ہوتے ہیں روز عاشور کے لیے، ان کے لہو کی شفق سے اور سرخی سے اس دن کا آغاز ہوتا ہے، اس منظر کا آغاز ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھیں، کہاں کھڑے ہیں آپ، کس نقطے پہ کھڑے ہیں آپ، کس جگہ کھڑے ہیں، کس لیے انتخاب ہوئے آپ، کس کے لیے چنے گئے ہیں آپ، اپنے آپ کو کن سے موازنہ کرتے ہو، اپنے آپ کو کدھر تسلیاں دیتے ہو۔ جب منزل واضح ہے، جب راہ روشن ہے، جب راہبر موجود ہے، فقط ایک چیز کی کمی ہے، ایک حرکت کرو بس۔ منزل 2 قدم پہ ہے، ایک یا علی کی ضرورت ہے، ایک یا حسین کی ضرورت ہے، منزل 2 قدم پہ ہے، وہ 2 قدم اٹھانا یہ ضروری ہے۔ لہذا یہ چیز نظر میں رکھیں آپ۔ یہ نہ ہو کہ ہم مدرسے کے حجرے میں بیٹھے رہ جائیں اور وقت گزر جائے، ہم کتاب کے مطالعے میں غرق رہ جائیں اور وقت گزر جائے، ہم اپنی تسبیح میں مشغول رہیں، وقت گزر جائے، ہم اپنے طواف میں مشغول رہیں، وقت گزر جائے، ہم اپنی رسم میں مشغول رہیں اور وقت گزر جائے۔ اس وقت سے پہلے تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو آمادہ کرو، اور آمادہ کرنا ہے آپ کو۔ دیکھیں اللہ کی عنایات اپنے اوپر، دیکھیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی اس وقت جتنی عنایات پروردگار کی آپ پر ہیں اور ہم پر ہیں، یقین جان لیں کہیں بھی نہیں نظر آتی۔ جتنا لطف خدا ہمارے اوپر ہے، اتنا کسی جگہ بھی نہیں ہے موجود۔ اس لطف پروردگار کی قدر جانیں۔ خدا روک بھی لیتا ہے اپنے لطف کو، امتحان میں ڈالتا ہے، پھر روک بھی لیتا ہے۔ یہ جوان آتے ہیں آپ کے پاس، گرمی میں بلند دوڑے ہوئے آتے ہیں۔ پاکستان میں کون سوچ سکتا تھا کہ ملک طول و عرض سے 1300-1400 جوان اٹھ کے آ جائیں، اور اس سخت گرمی کے اندر، اس خاک کے اندر، اس پریشانی و مشکل کے اندر آ کر یہاں رہیں، خاک پہ سوئیں، مٹی پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ جو گھروں میں اے سی روم میں سوتے ہیں، وہ جو اعلیٰ کھانے کھاتے ہیں، خدا ان کے دلوں کو اتنا نرم کر دے، ادھر رخوڑ دے اس کا۔ یہ عزیز من، یہ تمام حجت ہے، یہ لطف خدا ہے، اس کی قدردانی ہے۔